السلام علیکم جی، میرا نام عاقب اسرار ہے۔ سوشل میڈیا پر میں علی ورک ہوں۔ میرے سننے میں ہے کہ کاشف بول رہا ہے کہ میں اسے اغوا کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، اور علی ورک کاشف ضمیر سے کانٹیکٹ کر رہا تھا۔ علی ورک کاشف ضمیر سے ملنا چاہتا تھا۔ میں ساری حقیقت آپ کو بتاتا ہوں۔ جب میں نے انٹرویو دیا میرا پاکستان چینل پر، میں نے حقیقت بتائی لوگوں کو، اس کے بعد اس نے میرے ساتھ کانٹیکٹ بحال کیا۔ اس نے مجھے کال کی، اس نے مجھے بولا کہ علی میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے تم سے چھوٹی سی میٹنگ کرنی ہے، اور میں نے کچھ ڈیٹا شیئر کرنا ہے، اور میں نے کچھ چینل کی سیٹنگ کروانی ہے۔ سب سے بڑھ کر کے یہ مجھے تمہارا تھوڑا سا ٹائم چاہیے، تم لاہور آؤ۔ میں نے اسے بولا کہ میں لاہور نہیں آ سکتا، میں نے نہیں آنا، میرے بھائی کی شادی ہے، گھر پر کام ہو رہا ہے، میں نے نہیں آنا۔ پھر اس نے مجھے بولا کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں آؤ گے، پھر اس نے کال کی ہے مجھے، اس نے بولا کہ تم نہیں آؤ گے تو میں ڈی پی او حفظ آباد ہے، وہ میرا دوست ہے، میں اس سے بولتا ہوں کہ وہ تمہیں یہاں لاہور چھوڑ دیتا ہے۔ خیر پھر میں نے کال بند کر دی۔ سارا معاملہ میں نے اسے کافی اگنور کیا۔ میں نا یار زیادہ بول نہیں سکتا، مجھے یہاں پہ سرجری ہونی ہے فیس پہ، اس کے بعد انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میں نے اسے بولا کہ میں نا اس دن فیملی کے ساتھ مانا والے جا رہا تھا، میں نے بولا کہ تم مانا والا آ جاؤ، وہاں پہ سریرا ہوٹل ہے، کافی فیمس ہے، وہاں پہ ہم لوگ بیٹھ کے تو تمہاری میں بات سن لیتا ہوں، تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس نے بولا کہ نہیں، وہاں پہ لوگ بڑے اکٹھے ہو جائیں گے، وہاں پہ نہیں میں تم سے ملوں گا۔ پھر اس نے مجھے بولا کہ ٹھیک ہے اگر تم لاہور نہیں آتے تو میں حفظ آباد آ جاتا ہوں۔ میں نے بولا ٹھیک ہے اگر تم حفظ آباد آ جاؤ تو ہم لوگ حفظ آباد میں مل لیتے ہیں۔ نیکسٹ ڈے وہ حفظ آباد آ گیا۔ پھر اس نے مجھے بولا کہ میرے لیے ٹائم نکالنا، کہیں چلے نہ جانا۔ میں نے بولا ٹھیک ہے میں حفظ آباد پہنچ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حفظ آباد میرا اپنا سٹی ہے۔ پھر اس نے بولا کہ ڈاٹا شیئر کرنا ہے، میں کیا لے آؤں ساتھ۔ میں نے اسے بولا کہ تم اپنا لیپ ٹاپ لے آنا، اور ڈیٹا کیا ہے، اس نے بولا کہ میرے چینل کی سیٹنگ ہے اور کچھ پرسنل انفارمیشن ہے جو میں نے تم سے شیئر کرنی ہے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے۔ جب یہ حفظ آباد آیا اقبال گارڈن کے سامنے، میں میرا کزن اور دوست وہاں پہ، ہم اپنی گاڑی میں کھڑے تھے، یہ اوپر سے آیا اپنی گاڑی میں، بلیک کلر کی آڈی تھی اس کی۔ آتے اس نے گاڑی کھڑی کیا، اس نے بولا کہ السلام علیکم ہے، اس نے بولا علی جلدی بیٹھو یار، پہلے اتنا لیٹ ہو گئے ہیں۔ فرنٹ سیٹ پہلے سے خالی تھی، 3 لڑکے تھے اس کے ساتھ، وہ تینوں کے تینوں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، فرنٹ سیٹ خالی تھی۔ اس نے بولا کہ علی بیٹھو یار میرے ساتھ، ٹائم بہت ہو گیا چلے۔ میں نے اسے بولا کہ آپ جو ہے وہ ہماری گاڑی میں آ جائیں، اس میں بیٹھ کے چلتے ہیں۔ اس نے مجھے بولا کہ نہیں میں نے کچھ پرسنل باتیں کرنی ہیں، میں ان کے سامنے باتیں نہیں کرنی، کچھ پرسنل باتیں ہیں میری۔ میں نے بولا چلو ہم لوگ اپنے مسافر ایکسچینج کر لیتے ہیں، آدھے ادھر بھیج دیتے ہیں، آدھے ادھر سے ادھر منگوا لیتے ہیں۔ مطلب کہ عموماً ہوتا ہے ایسے، جب 2 گاڑیاں ہو تو آدھے آدھے مسافر ہو جاتے ہیں۔ اس نے بولا کہ نہیں علی تم بس بیٹھو، تم یار اتنا بھی نہیں کر سکتے، ہم تمہارے حفظ آباد میں آئے ہیں اور تم اچھی مہمانوں کی عزت کر رہے ہو، تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے میں تمہیں اٹھانے کے لیے آیا ہوں، چھوڑ دو یار علی۔ مطلب کہ اس نے ایموشنل کیا، اور اس نے مجھے بولا کہ گاڑی میں بیٹھو، جہاں تم نے کھانے کا ارینج کیا ہے وہاں جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ پھر میں نے بولا کہ چلو یار ہوٹل میں ہی جانا ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے کھانا ارینج کیا تھا۔ میں نے بولا چلو ٹھیک ہے، میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں۔ جب ہم لوگ بائی پاس پہ پہنچے تو اس سے میں نے بولا کہ یار سٹی کی طرف موو کرو، مطلب کہ ان سائڈ سٹی چلتے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں نے کھانا ارینج کیا تھا۔ اس نے بولا کہ نہیں علی ہم لوگوں نے کسی کا احسان نہیں لینا، میری ایک دوست ہے اس کے گھر کھانا بنا ہوا ہے، ہم لوگ وہاں جا کے کھانا کھائیں گے۔ میں نے بولا کہ نہیں بھائی یہ دوست کی طرف آپ نے خود ہی جانا ہے، میں ادھر نہیں جا رہا، یہ کسی کا احسان نہیں ہے، میرے پاس ہے، میں نے خود کھانا ارینج کیا۔ اتنی باتوں میں اتنے میں اس نے بائی پاس کراس کر لیا، اور موٹر وے مطلب کہ جو روڈ موٹر وے کی طرف جاتا ہے نا لاہور کی طرف، اس طرف کو اس نے گاڑی ڈال دی ہے۔ اتنے میں نے اسے بولا کہ کاشف بھائی گاڑی کھڑی کریں، پنجابی میں نے کہا کاشف بھائی گاڑی کھڑی کرو، کھانے کا ارینج کیتا ہے، کھانا کھا کے جانا ہے، میں ادھر نہیں جانا۔ اتنے میں اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ تیز کر لی ہے، اور اتنے میں اس نے پنجابی میں مجھے بولا کہ تم بڑے یوٹیوبر بنے پھرتے ہو، تم بڑے میرے خلاف انٹرویو دیتے ہو، اور تمہارا میں کر لیتا ہوں تمہارا، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اور اس نے نا میرا بازو پکڑ لیا، میں نے نا اس کا اسٹیئرنگ موو کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے بولا کہ گاڑی کھڑی کرو، اس کے اسٹیئرنگ کو میں نے ہاتھ ڈالا ہے، جو پیچھے 3 لڑکے اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے دبوچ لیا۔ یہ میری گردن کے پیچھے وہ پروف بھی ہے، جب انہوں نے میری گردن کو دبوچا تھا، گردن کو دبوچ لیا۔ پھر میں کبھی ہینڈ بریک اس نے نا پھر گالیاں دینا شروع کر دی ہیں، اور پھر اس نے نا
جب میں نے ہینڈ بریک اٹھانے کی کوشش کی، اس کے دوستوں نے مجھے پکڑ لیا۔ پھر اس نے نا، میں جب اس کا اسٹیئرنگ گھماتا، کبھی اس کی چابی نکالنے کی کوشش کرتا، پھر اس نے نا اپنا پسٹل نکال لیے۔ پسٹل نکال کے اس نے نا میرے کان پٹی پہ رکھا۔ اس نے بولا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، آج تمہارا آخری دن ہے، چپ کر کو ہلنا نہیں ہے ادھر۔ کیا مجھے تو پہلے پتہ چل چکا تھا، میں تو اغوا ہو چکا ہوں، لیکن تب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے پھر اللہ کا شکر ہے کہ وہ لاک کھلا ہوا تھا، میں نے دروازہ کھولا۔ کافی دیر تو میں اس کے ساتھ لڑتا رہا۔ اس کے جو پیچھے دوست تھے وہ بار بار دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتے تھے اور پیچھے سے مار رہے تھے، اور یہ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کر رہا تھا، اور یہ اپنے آگے آنے والی کوئی نہیں دیکھ رہا تھا کس سے اس کی ٹکر ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے بندے بڑی مشکل سے بچے ہیں گاڑی کے نیچے آتے ہوئے۔ پھر میں نے جب دروازہ کھولا، میں بھاگنے کی کوشش کیا تو اس نے پیچھے پسٹل سے مجھے بٹ مارا، اور اس کے جو پیچھے دوست تھے وہ بھی مجھے مارتے رہے میری کمر پہ۔ انہوں نے بھی پسٹل نکالا، انہوں نے بھی مجھے لوہا نما چیز ماری، لیکن کاش سے میرے کے پاس پکا پسٹل تھا۔ پھر جب یہ دروازہ جب میں نے کھولا تو گاڑی کی کافی سپیڈ تھی، گاڑی لگی ہے ایک بائک کو، اس کی اوڈی گاڑی تھی۔ اگر کوئی لاہور میں اس کی گاڑی دیکھے، پتہ نہیں وہ اس کی تھی یا کس کی تھی، اس کا دروازہ بھی ڈیمیج ہے اچھے طریقے سے، کیونکہ وہ دروازہ لگا تھا گاڑی کا بائک کو، اور بائک پہ فیملی بیٹھی تھی، وہ بیچارے کافی دور جا کے گرے ہیں۔ جب وہ گاڑی لگی ہے بائک کو، اتنے میں نا کافی میری پھر گاڑی کے دھیان لگ گیا، اور اس کے دوستوں نے مجھے پکڑے رکھا ہے۔ یہ اسی سارے گاڑی کا ساتھ ہی ایکسیڈنٹ، ساتھ ہی انہوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے، ساتھ ہی نا میں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ادھر میں جب گاڑی ایسے لگی ہے جیسے گاڑی الٹنے لگی ہے، جب گاڑی بائک کو لگی ہے تو گاڑی اس کے کنٹرول میں نہیں رہی۔ پھر اس کے دوست بھی تھوڑے سے پریشان ہوئے۔ پھر مجھے موقع مل گیا، انہوں نے میری شرٹ پکڑی تھی، آپ CCTV کیمرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، میری نیچے سے بنیاد نظر آ رہی ہے۔ میں نے شرٹ اتار کے نا، انہوں نے شرٹ پکڑی تھی، میں نے شرٹ اپنے ایسے سر میں سے ایسے اتار دی۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، شرٹ جاتی ہے جائے، میں تو چھلانگ لگاؤں ان سے بچوں۔ CCTV فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ میری نیچے سے بنیاد نظر آ رہی ہے اچھے طریقے سے۔ انہیں دیر میں نے تھوڑا سا زور لگایا، اللہ کا شکر ہے کہ میں چھلانگ لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ بول رہا ہے کہ میں علی کو اغوا کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، اور اس نے یہ بھی بولا کہ علی مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ میرے پاس سارے پروف ہیں، میرے پاس ساری کال ریکارڈنگ ہے، میرے پاس اس کے وائس میسیجز ہیں، اس کی چیٹ ہے جس میں یہ مجھ سے مل رہا ہے، جس میں یہ مجھ سے ضد کر رہا ہے ملنے کی، مجھ سے یہ ملنا چاہتا ہے، اور یہ بولتا ہے کہ میں اغوا کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اگر تم اغوا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، تم نے سٹی کی طرف گاڑی کو موو کیوں نہیں کیا؟ تم نے میرے کہنے پہ گاڑی کھڑی کیوں نہیں کی؟ تم نے مجھے مارا کیوں ہے؟ تم نے مجھے گالیاں کیوں دی ہیں؟ تم نے مجھے یہ کیوں بولا ہے کہ آج تمہارا آخری دن ہے، تم بڑے یوٹیوبر بنے پھرتے ہو؟ پنجابی میں یہ بات تم نے کہی تھی۔ پھر تم نے اپنا پسٹل کیوں نکالا؟ پھر تم نے میری کان پٹی پہ پسٹل رکھا ہے، مجھے پسٹل سے کیوں مارا ہے تم نے؟ پھر میرا دماغ خراب نہیں ہے، میں 120 30 140 کی سپیڈ سے گاڑی سے چھلانگ لگاؤں؟ مجھے نہیں پتا میں مار بھی سکتا ہوں۔ پھر جب گاڑی کا دروازہ کھلا، جب بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تب تم نے گاڑی کھڑی نہیں کی۔ میں نے جب چھلانگ لگائی ہے، مجھے چھلانگ نہیں آپ لوگوں نے لگانے دی، مجھے اپنی گاڑی میں کیوں کھینچتے رہے ہو؟ ٹھیک ہے، وہ میری شرٹ بھی ساری پھٹی ہوئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لینا، میری شرٹ بھی ہے، وہ ساری پھٹی ہے، مجھے کھینچتے رہے ہیں۔ پھر جب میں گاڑی سے نیچے گرا ہوں تب بھی پھر ان لوگوں نے گاڑی کھڑی کیوں نہیں کی؟ یہ میرا اتنی دوست ہے، میرا اتنی مخلص ہوتا، یہ گاڑی کھڑی کرتا میرے کہنے میں، مجھے مارتا کہ مجھے گالیاں کیوں دیتا؟ پھر جب میں نیچے گرا ہوں تو پھر ان لوگوں نے گاڑی نہیں کھڑی کی، یہ پھر لوگ آگے سیدھے نکل گئے ہیں، اور میرے جو کزن دوست ہم لوگ اپنی گاڑی میں تھے، وہ بیچارے کافی پیچھے رہ گئے تھے، کیونکہ اس کے پاس اوڈی کار تھی اور یہ بڑی گندی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے بائک کے ساتھ، وہ دروازہ لگا اس کا۔ تو میرے دوستوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی ہے، میرے کزن نے، لیکن اس کی اوڈی کار تھی، وہ نکل گیا، وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، پتہ نہیں چلا گیا کدھر۔ پھر میں ہاسپٹل میں آیا ہوں، پھر مجھے کبھی ہوش آتا تھا، کبھی نہیں تھا آتا، مجھے نہیں پتا میں کیا باتیں کرتا تھا۔ وہ تو مجھے ابھی میری ریکارڈنگ دکھاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ یہ تم باتیں کر رہے ہو ایسی۔ تو یہ سارا معاملہ تھا، یہ اغوا کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے مجھے مارا بھی ہے، اس نے پسٹل بھی نکالا ہے، اس نے گاڑی کھڑی نہیں کی میرے کہنے پہ اس نے گاڑی سٹی کی طرف موو نہیں کی، سارا کچھ اس نے کیا، یہ جھوٹا ہے۔ میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اسے گرفتار کیا جائے اور اسے سزا دی جائے، یہ قوانین سے زیادہ ہی بالا تر ہو چکا ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کیا سارے قانون ہمارے لیے ہیں؟ اس کو کیوں نہیں کوئی پکڑتا؟ آئے دن اس کا کوئی نہ کوئی اسکینڈل آ جاتا ہے،
آئے دن۔ اور ہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس اس کے پروف ہیں، کوئی بھی میڈیا والا میرے گھر میں آ کے میرے سے پروف لے سکتا ہے۔ میرے پاس ویڈیوز ہیں، میرے پاس آڈیوز ہیں، میرے پاس کال ریکارڈنگ ہے، میرے پاس آڈیوز ہیں، میرے پاس اس کا بہت ڈاٹا ہے۔ تو یہ بالکل جھوٹا ترین انسان ہے، اللہ تعالیٰ اسے غرق کرے۔ شکریہ۔